بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین جی ایک واقعہ افسوسناک قائد اعظم پارک ملک پور یعنی قائد اعظم پارک گلی نمبر 6 ملک پور شیخو پورہ روڈ پر یہ 5 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ایک بچی جاں بحق بھی ہوئی ہے۔ گھریلو ناچاکی کا واقعہ ہے، بڑا ہی افسوسناک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین 24/6/2022 کا کل کا واقعہ ہے۔ قائد اعظم پارک گلی نمبر 6 ملک پور یہ نشات آباد کے قریب ہے، شیخو پورہ روڈ کے اوپر گھریلو ناچاکی کی وجہ سے ذیشان نامی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا۔ اس کے 4-5 بچے ہیں۔ ایک بچہ جناب بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر ہے، بچی ہے انوشا دختر ذیشان، 3 سال کی بچی ہے۔ اس کو اپنے میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مطلب بچوں کو ظلم و زیادتی کا جو نشانہ بنایا، یہ میں سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں ناظرین وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین بچی کا نام ہے انوشا دختر ذیشان نے اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اس بچی کو میں بھی چھریوں سے وار کیا، گلا دبایا، کیا یہ 3 سالہ بچی انوشا یہ جاں بحق ہوگی موقع پر۔ اس کے بعد طلحہ بیٹا ہے، 5 سال عمر ہے ذیشان کا، اس کو بھی میں بھی کوئی پیٹ پہ ان کی تصویریں آئی ہیں جو کہ آپ کو ہم شیئر نہیں کر سکتے یوٹیوب پر کیونکہ پابندی ہوتی ہے، کوئی بلڈ کوئی اس طرح کی چیزیں۔ 5 سالہ بچہ ناظرین اس کو بھی اس نے زد و کوب کیا، مارا، گلا دبایا، چھری ماری، کیا وہ بھی سیریس حالت میں۔ اسی طرح ناظرین 3 ماہ کی ہما بچی کا نام ہے جو کہ وہ بھی اس کا گلا دبایا یا اس کو کوئی ضرب لگی ہے، چھری لگی ہے، وہ بھی بچی 3 ماہ کی کرٹیکل ہے، سیریس ہے۔ چوتھا نمبر جناب بیٹی ہے سمن دختر ذیشان، 2 سال کی بچی، یہ بھی زخمی ہے، ٹھیک ہے لیکن خطرے سے باہر ہے۔ 5ویں بیوی ہے اس کی شمع زوجہ ذیشان، 27 سال عمر ہے تقریباً، یعنی کہ یہ 4-5 بچے۔ ذیشان کی جو بیوی ہے شمع یہ بھی زخمی ہے اور یہ بھی اس کو بھی اس کے شوہر نے گھریلو ناچاکی، گھریلو جھگڑے کی وجہ سے تنگ دستی کہہ لیں، کوئی اور لڑائی جھگڑا دونوں کے درمیان میں آپس میں، اس کی بنیاد پر اس نے جناب اس کو بھی کوئی کسی آلے سے مارا پیٹا، چھری ماری، کیا یہ بھی زخمی ہے خاتون۔ ان کو الائیڈ ہاسپٹل میں فیصل آباد میں 1122 نے شفٹ کیا، ان کو کسی نے کال کی اور ہماری جو فری سروس ہے ایمبولینس وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اس فیملی کو جن کی اپنی گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر یا بنا پر ان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی، گھر کے سربراہ نے ہی ان کے اوپر چھریاں چلائیں، ان کے اوپر مطلب اس طرح کا دھاوا بولا کہ ایک معصوم بچی 3 سالہ جاں بحق ہو گئی، 2 بچے 5 سالہ بچہ طلحہ اور 3 ماہ کی بچی سیریس حالت میں اور 2 ماں بیٹی زخمی ہیں۔ یہ ہے ناظرین ہمارے گھر کے، ہمارے گھریلو، اب اس کو آپ تعلیم کی کمی کہہ لیں یا آپ اس کو کوئی اور نام دے لیں، لیکن یہ ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے۔ اس کو روکنا ہے، کیسے روکنا ہے؟ یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، صوبائی اور وفاقی حکومتیں۔ تو ناظرین جی ایسے ناخوشگوار واقعات آئے روز ہو رہے ہیں اور بلکہ یہ 23 تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ نوجوان نے، بلکہ یہ 24 کا ہے، 23 کا ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکی، جوان لڑکی جس کا نام طیبہ رضوان یا طیبہ، یہ 27 سال اس کی عمر، بلکہ 26 سال عمر ہے، یہ لوکے کھوڑے والا کے قریب یہ گاؤں ہے جڑا والا روڈ کے اوپر، اس نے خود کو اپنے گھر میں گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ دوسرا نوجوان ہے جی، اس کا تعلق ہے ایک چک رامدو والی سرگودا روڈ سے، نوجوان ہے 23 سالہ، اس نے اپنے آپ کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ناظرین یہ تینوں واقعات آپس میں ایک جیسے ہی، یعنی گھریلو ناچاکی، گھریلو معاملات میں بھی یہ لڑکی
جو ہے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، میں بھی وہ شادی کرنا چاہتی ہے، نہیں چاہتی، ماں باپ سے تنگ ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ابھی تک تو یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ان میریڈ ہے، لوکے 77 ہونے والا۔ اور اسی طرح یہ جو لڑکا ہے اس کی رہائش تھی ایک چک رامدو والی سرکودا روڈ کے اوپر، اس کی بھی کوئی گھریلو مطلب والدین سے تنگ تھا، بھائیوں سے، کیا پریشانی ہے، 23 سال عمر ہے، ینگ نوجوان آدمی ہے۔ تو ناظرین یہ واقعات ہمارے ہاں جو گھریلو پریشانیاں، گھریلو معاملات ہیں، ان کی وجہ سے یہ ایسے واقعات آئے روز ہو رہے ہیں، ہمیں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے آپ کے سامنے ایسے واقعات لانے کا کہ جو قوم ہے ہماری وہ بے شک آج مہنگائی کا دور ہے، تنگ دستی ہے، روزگار نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے انتہائی اقدامات جو ہیں اپنی زندگی کا خاتمہ، اپنے گھر کے اوپر آپ سارے بچے کو اوپر چھریاں چلا دیں، اس طرح کی جو سوچ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ذیشان آدمی ہے اس کے جو گھر کے حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنا، اگر ان کی کوئی تنگ دستی ہے تو ان کی ہیلپ بھی کی جائے، اور اگر ان کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس طرح کے آئے روز واقعات ناظرین ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر حکومتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے۔ آج تو امپورٹڈ حکومت ہے، آج تو پیٹرول اور ڈیزل اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں اور ہر چیز گھی، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے کہ گھر کے معاملات جو ہیں پہلے سے ڈبل ٹرپل بجٹ پہنچ گیا ہے، لیکن ایسے معاملات کو روکنا پڑے گا، نہیں تو ہمارے جو گھروں کے حالات ہیں مزید خراب ہوتے جائیں گے، کیونکہ مسلمان کا جو بلیو ہے یہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔